یہ لوگ اپنے لیے کوئی قائد مانتے ہیں، کوئی لیڈر، کوئی بادشاہ مانتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، ان کے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے۔ اللہ نے فرمایا قد بعث لکم طالوت ملکا۔ لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ جب طالوت بادشاہ بنا، مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ نوجوان تھا، کپڑے رنگنے کا کام کرتا تھا، غریب آدمی ہے۔ قوم والوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا۔ اے سمیل علیہ السلام، اس کو ہم بادشاہ نہیں مانتے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہ کے۔ پیسہ بھی ہمارے پاس، مال و دولت بھی ہمارے پاس، کنبہ خاندان بھی ہمارے پاس، وَلَمْ يُؤْتَ سَعْتًا مِّنَ الْمَالِ، ان کو مال و دولت بھی نہیں دیا گیا، ان کے پاس شہرت بھی نہیں، ان کے پاس دولت بھی نہیں، کیسے ہم ان کو مان لیں؟ اللہ نے فرمایا لوگوں، شہرت کے ساتھ، دولت کے ساتھ، خاندان اور کنبے قبیلے کے ساتھ بادشاہت نہیں ملتی، بادشاہت ملتی ہے اللہ کے دینے کے ساتھ۔ جا کر کے سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال ان اللہ اصطفیٰ۔ لوگوں، سب سے پہلی بات اصطفیٰ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر اسے بادشاہ بنا دیا ہے۔ جب اللہ نے بادشاہ بنا دیا، جب اللہ نے اسے ملک بنا دیا، اب تو کوئی ہیل و حجت باقی نہیں رہی۔ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ طالوت کی قیادت میں آ کر، طالوت کی بادشاہت میں آ کر، طالوت کی سپہ سالاری میں آ کر جہاد کرو، یہ طالوت تمہارا بادشاہ ہے، پھر ہر بات مان لینی چاہیے۔ پھر قوم بھی پیچھے رہ گئی، خاندان بھی پیچھے رہ گیا، مال و دولت بھی پیچھے رہ گئی۔ جب میرے رب نے حکم دے دیا
فرشتوں کو جمع کر کے فرمایا کائنات میں رہنے والے فرشتوں بتاؤ نا میں ایک زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی تک زمین نہیں بنی, ابھی تک کچھ نہیں بنا, اشارہ کر دیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں جو زمین کے اندر میری خلافت قائم کرے گا. یا اللہ کون خلیفہ؟ قرآن نے پہلے پارے میں اسے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اور میرے محبوب جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا, جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, کیا کہتے ہو؟ قالوا, لمبی بات ہے مختصر, اے فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا, ہمارے مولا اس زمین کے اندر جس مخلوق کو تو بنانے جا رہا ہے یفسد فیہا, وہ زمین میں فساد برپا کریں گے, وہ زمین میں خون ریزیاں کریں گے. قرآن نے کہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہیں خون نظر آئے گا, کہیں فتنہ نظر آئے گا, کہیں فساد نظر آئے گا. نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ, اللہ ہم تیری تسبیح بیان کریں گے, ہم تیری تعریف بیان کریں گے, ہم تیری حمد و ثنا بیان کریں گے. میرے اللہ نے ساری فرشتوں سے فرمایا فرشتوں سنو انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے فساد کون کرے گا, مجھے پتا ہے خون ریزیاں کون کرے گا, مجھے پتا ہے حمد و ثنا کون کرے گا, یہ سب کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے اللہ نے کائنات میں خلیفہ مقرر کیا. سب سے پہلا خلیفہ اللہ فرماتے ہیں خلیفتاً فی الارض, زمین میں پہلا خلیفہ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. پہلا خلیفہ کون؟ زور سے کون؟ آدم علیہ السلام. اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجے. ایک دوسری جگہ پہ قرآن نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. قرآن کہتا ہے یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً. اے داؤد ہم آپ کو خلافت دیں گے. پتہ چلا کہ رب کی ذات بس اوقات زمین میں خلیفہ بناتی ہے, نائب بناتی ہے, اور خلافت بس اوقات اللہ کی ذات زمین پہ خلیفہ بناتے ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا, داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا, ایک جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا. مفسرین نے لکھا اسی طرح اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا. طالوت کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اس طالوت کو بادشاہ کس نے دی؟ زور سے اللہ نے بادشاہ بنا دیا. جب اللہ نے بادشاہ بنایا تو ہر ایک پہ ماننا لازم ہو چکا ہے. اب اس سے پتہ چلا خلافت اور ملوکیت یعنی بادشاہت کس نے قائم کی ہے؟ اللہ. یہ سلسلہ میرے آقا کب چلا؟ یہ اس زمانے کی باتیں ہیں کہ جب انبیاء زمین پہ آیا کرتے تھے. جب انبیاء زمین پہ, زور سے بولے, جب انبیاء زمین پہ آیا کرتے تھے, نبوت کا سلسلہ جاری تھا. کائنات والوں کا عقیدہ ہے, بلکہ میں یوں کہوں تو اور مناسب ہوگا,
کتابیں بھی دوں گا، میں اللہ نبیوں کو نبوت دوں گا، میں اللہ نبیوں کو رسالت دوں گا، سب کچھ دوں گا۔ جب میرے محبوب آ جائیں گے اس کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلے گی، زور سے، اس کے بعد کسی کی نبوت نہیں چلے گی، بلکہ جب میرے آقا آ جائیں مصدق لما، تمہارا کام ہے کہ ان کی تصدیق کرنا ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ السلام آخری نبی ہے۔ میرے آقا کیا ہے؟ سارے بولے، جس جس کا عقیدہ ہے زور سے بولے، میرے آقا آخری نبی ہے۔ اسی کو ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ اگر ذوق ہو تو میں ایک حدیث مبارک